بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ صحیح البخاری کتاب التیمم باب 6 الصعید الطیب و وضوء المسلم یکفیہ من الماء، یعنی پاکیزہ مٹی مسلمان کے لیے وضو کی قائم مقام ہے جو اس کی پانی کی ضرورت کو پورا کر دیتی ہے۔ عنوان باب میں حضرت امام بخاری رحمہ اللہ نے لکھا ہے، حسن بصری نے کہا کہ تیمم اس کو اس وقت تک کام دیتا ہے جب تک کہ بے وضو نہ ہو، اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے امامت کی اور انہوں نے تیمم کیا ہوا تھا، اور یحییٰ بن سعید نے کہا شورا زمین پر نماز پڑھنے اور اس سے تیمم کرنے میں کوئی حرج نہیں۔ حدیث نمبر 344۔ ابو رجاء نے حضرت عمران سے روایت کرتے ہوئے بتلایا، کہا ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک سفر میں تھے اور ہم رات کو چلے۔ جب رات کا آخری حصہ ہوا تو ہم ایسی نیند پڑ گئے کہ مسافر کے نزدیک اس سے زیادہ میٹھی اور کوئی نہ ہوگی۔ پھر ہمیں سورج کی گرمی نے ہی جگایا، اور سب سے پہلے جو جاگا فلاں تھا، پھر فلاں، پھر فلاں۔ ابو رجاء ان کا نام لیتے تھے مگر اوف بھول گئے۔ پھر حضرت عمر بن خطاب چوتھے تھے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب آپ سوتے نہ جگایا جاتا یہاں تک کہ آپ خود ہی جاگتے، کیونکہ ہمیں پتہ نہ ہوتا کہ آپ کی نیند میں آپ کو کیا کچھ پیش آ رہا ہے۔ جب حضرت عمر جاگے اور انہوں نے جو کچھ لوگوں پر گزرا تھا دیکھا، اور وہ دلیر آدمی تھے، انہوں نے اللہ اکبر کہا اور تکبیر کے ساتھ اپنی آواز بلند کی، اور وہ اللہ اکبر کہتے رہے اور تکبیر کے ساتھ اپنی آواز بلند کرتے جاتے تھے، یہاں تک کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی آواز سے جاگ پڑے۔ جب آپ جاگے تو لوگوں نے جو کچھ ان کے ساتھ ہوا تھا اس کی آپ کے پاس شکایت کی۔ آپ نے فرمایا کوئی ضرر نہیں، لا زیرا، فرمایا یا لا یزیرو، کوچ کرو، اور آپ نے کوچ کیا۔ کچھ دور نہیں گئے تھے کہ آپ اترے اور وضو کا پانی منگوایا اور وضو کیا، اور نماز کی منادی کی گئی، اور آپ نے لوگوں کو نماز پڑھائی۔ جب آپ اپنی نماز پڑھ کر پھرے تو کیا دیکھتے ہیں کہ ایک شخص ہے جو الگ تھلگ بیٹھا ہے، اس نے لوگوں کے ساتھ نماز نہیں پڑھی تھی۔ آپ نے فرمایا اے فلاں، لوگوں کے ساتھ نماز پڑھنے سے کس بات نے روکا ہے؟ اس نے کہا مجھے جنابت ہو گئی ہے اور پانی نہیں۔ فرمایا مٹی کو لو، وہ تمہیں کافی ہے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم چل پڑے اور لوگوں نے آپ کے پاس پیاس کی شکایت کی۔ آپ اترے اور کسی شخص کو بلایا، ابو رجاء اس کا نام لیتے تھے، اور اوف بھول گئے، اور حضرت علی کو بلایا اور فرمایا کہ تم دونوں جاؤ اور پانی ڈھونڈ کر لاؤ۔ اس پر وہ دونوں چل پڑے اور ایک عورت کو اپنے ایک اونٹ پر سوار پانی کے 2 مشکیزوں یا 2 پگالوں کے درمیان بیٹھے ہوئے دیکھا۔ انہوں نے اس سے پوچھا پانی کہاں ہے؟ اس نے کہا میں نے پانی کل اس وقت دیکھا تھا اور ہمارے آدمی پیچھے ہیں۔ ان دونوں نے اس سے کہا چلو۔ اس نے کہا کہاں؟ انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ اس نے کہا وہی جسے صابی کہتے ہیں؟ انہوں نے کہا وہی ہے جو تمہاری مراد ہے، پس چلو۔ وہ اسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر آئے اور آپ کو سارا واقعہ بتایا۔ حضرت عمران کہتے تھے کہ انہوں نے اس کو اس کے اونٹ سے نیچے اتارا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک برتن منگوایا اور ان میں ان 2 مشکیزوں یا پگالوں کے دہانوں سے پانی ڈالا، اور ان کے اوپر کے دہانے تسمے سے بند کر دیے اور نیچے کے دہانے چھوڑ دیے، اور لوگوں میں منادی کی گئی پیو، پلاؤ اور پانی لے لو۔ پس جس نے چاہا پیا، پلایا، اور جس نے چاہا پانی لیا۔ آخر یہ ہوا کہ آپ نے اس شخص کو
پانی کا برتن دیا جسے جنابت ہو گئی تھی اور فرمایا جاؤ اور اسے اپنے اوپر ڈال لو، اور وہ جو کچھ اس کے پانی کے ساتھ کیا جا رہا تھا کھڑی دیکھ رہی تھی۔ اور اللہ تعالیٰ کی قسم ہے کہ ان پگھالوں سے لوگ ایسی حالت میں ہٹے کہ ہمیں معلوم ہوتا تھا کہ وہ اس وقت سے بھی زیادہ بھری ہوئی ہیں جب آپ نے ان سے پانی لینا شروع کیا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے لیے کچھ اکٹھا کرو، تو اس کے لیے کچھ خشک کھجوریں اور کچھ آٹا اور کچھ ستو اکٹھے کیے، یہاں تک کہ اس کے لیے بہت سی خوراک جمع کر دی اور ایک کپڑے میں ڈال کر اس عورت کو اس کے اونٹ پر سوار کیا اور وہ کپڑا اس کے سامنے رکھ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم جانتی ہو کہ ہم نے تمہارے پانی سے کچھ بھی کم نہیں کیا ہے، لیکن اللہ ہی ہے جس نے ہمیں پلایا ہے۔ اس کے بعد وہ اپنے گھر والوں کے پاس آئی اور وہ ان سے رکی رہی تھی۔ کہنے لگے اے فلانی تجھے کس چیز نے روکا تھا؟ کہنے لگی عجیب بات ہوئی، مجھے 2 آدمی ملے اور وہ مجھ کو اس شخص کے پاس لے گئے جسے صابی کہا جاتا ہے، اور اس نے اللہ کی قسم ایسا ایسا کیا اور وہ اس سے اس کے درمیان تمام لوگوں سے بڑھ کر جادوگر ہے، اور اپنی درمیانی انگلی اور سبابہ یعنی انگوٹھے کے پاس والی انگلی سے نیچے کو اشارہ کیا اور پھر ان دونوں کو اوپر کو اٹھایا، اور اس کی مراد آسمان و زمین تھے، یا یہ کہ وہ یقیناً اللہ کے سچے رسول ہیں۔ اس کے بعد مسلمان اس عورت کے ارد گرد مشرکوں پر حملہ کرتے اور جس قبیلے سے وہ تھی اس کو نقصان نہ پہنچاتے۔ ایک دن اس نے اپنی قوم سے کہا میں سمجھتی ہوں کہ یہ لوگ تم کو عمدن چھوڑتے ہیں، پس کیا تمہیں اسلام میں داخل ہونے کی خواہش ہے؟ اس پر انہوں نے اس کی بات مان لی اور وہ اسلام میں داخل ہو گئے۔ ابو عبداللہ نے کہا صبا کے معنی ہیں ایک دین سے نکل کر دوسرے دین میں چلا گیا۔ تشریح: اس باب میں 4 مسائل کا ذکر کیا گیا ہے۔ پہلا یہ کہ سعیدن طیبہ سے کیا مراد ہے، آیا مطلق مٹی یا وہ تمام اشیاء بھی مراد ہیں جو زمین کے اجزاء ہیں جیسے پتھر، کنکریاں، ریت، چونا وغیرہ؟ دوسرا یہ کہ آیا ہر نماز کے لیے تیمم دہرایا جائے یا جب تک بے وضو نہ ہو نماز ایک ہی وضو کے ساتھ پڑھ سکتا ہے؟ تیسرا یہ کہ کیا تیمم کر کے امامت کر سکتا ہے؟ چوتھا یہ کہ سعید کے اگر لغوی معنی مراد لیے جائیں تو پھر شورا زمین پر تیمم کرنا جائز نہ ہوگا، کیونکہ سعید اس زمین کو کہتے ہیں جس میں شورا وغیرہ نہ ہو۔ چوتھے اور 5ویں باب میں حضرت عمار کی روایت میں الفاظ فضارب النبی صلی اللہ علیہ وسلم بکفیہ الارض لفظ سعید کی تشریح کرتے ہیں کہ اس سے مراد مطلق سطح زمین ہے۔ نیز یہ حدیث نمبر 335 بھی اس کی تشریح کرتی ہے، جعلت لی الارض مسجدا و طہورا۔ امام شافعی کے سوا باقی ائمہ اس مسئلے میں وسعت سے کام لیتے ہیں۔ امام ابو حنیفہ نے تو چونے وغیرہ سے تیمم کرنا بھی جائز قرار دیا ہے۔ بدایت المجتہد کتاب التیمم۔ دوسرے مسئلے کے متعلق اس روایت نمبر 334 سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ پانی ملنے پر تیمم باطل ہو جائے گا، جیسا کہ پانی ملنے پر آپ نے جنبی کو نہانے کے لیے فرمایا، اور اگر پانی نہ ملتا تو تیمم اس کے لیے ویسے ہی طہور تھا جیسے پانی۔ تیسرا مسئلہ بھی اسی سے اخذ کیا ہے، یعنی جب تیمم پانی کا قائم مقام ہے اور مسلمان کی وہی ضرورت پوری کرتا ہے جو پانی کرتا ہے، تو پھر امامت کرنی بھی جائز ہے، اور اس کے ذریعے حالت جنابت میں بھی معنوی طہارت حاصل ہو جاتی ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ 4 مسائل اس اصل کے ماتحت حل کیے ہیں: السعید الطیب والوضوء المسلم یکفیہ من الماء۔ چونکہ ترمذی کی مشار علیہ روایت ان کی شرط کے مطابق نہ تھی، اس لیے یہ لمبی روایت لائے ہیں جس کے الفاظ علیک بالسعید فإنہ یکفیک ترمذی کی روایت کے ہم معنی ہیں۔ بعض علماء
تیمم کو وضو کا تو قائم مقام سمجھتے ہیں مگر غسل کا نہیں۔ سابقہ روایات میں اس بات کی طرف اشارہ گزر چکا ہے کہ حضرت عمر نے سائل کو جو جنبی تھا یہ فتویٰ دیا تھا کہ نماز نہ پڑھو، اور حضرت عمار نے ان کو اپنا واقعہ سنایا۔ حضرت عمر بھی جنبی ہو گئے تھے اور انہوں نے تیمم کر کے نماز نہیں پڑھی۔ اس روایت سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے استدلال کر کے اس مذہب کی تائید کی ہے جس کی روح سے جنبی بھی تیمم کر کے نماز پڑھ سکتا ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔